بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً پاکستان میں 15-16 سال سے شیعہ جو تنظیمی سیٹ اپ تھا وہ کمزور ہو چکا ہوا تھا۔ شیعہ قوم کو جو مشکلات درپیش تھی اور خطرات درپیش تھے، ان میں جیسا اس کا رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا تھا، اور ہر طرف سے مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، خطرات کی یلغار تھی، اور لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لوگوں کو پوچھنے والا نہیں تھا، ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اسی دوران مختلف سیٹ اپ ملک میں بننا شروع ہو گئے۔ مثلا شہداء کی فیملیز تھیں، ان کو پوچھنے والا اور ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو شہید فاؤنڈیشن بنائی گئی تاکہ کسی حد تک اس وزن کو اٹھایا جائے۔ کچھ دوست اٹھے، آگے بڑھے، انہوں نے شہید فاؤنڈیشن بنائی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جو زندانوں میں چلے جاتے تھے اور مشکلات کا شکار ہوتے تھے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو پھر ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی، ایک انجمن کہہ لیں یا ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی جو اسیروں کو سپورٹ کرے، ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرے۔ تو جب ملک کے اندر باقاعدہ ایک ایسے اداروں کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو قومیات کا وزن اٹھا سکیں۔ پاڑا چنار کے جب حالات درپیش آئے اور وہاں پاڑا چنار کے مومنین محاصرے میں آ گئے، تو پاڑا چنار کے مومنین ہم سے رابطہ کرتے تھے کہ ہماری مدد کریں، ہم یہاں محاصرے میں ہیں، اور اگر ہم یہاں شکست کھا گئے خدا نہ خواستہ تو صوبہ سرحد کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر مومنین ایک ہفتہ بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ پھر طوفان جو ہے وہ آگے مختلف علاقوں کی طرف بڑھے گا، جو طالبان ہے، پاکستان کا طوفان ہے اور دہشت گرد ہیں، تو ہمیں مدد کی جائے۔ اس کے لیے وہاں پشاور گئے ہم لوگ، وہاں کے علماء سے ملے، پاڑا چنار کے لوگوں سے ملے، اور وہاں کے حالات کی جب درست ہمیں اطلاعات ملیں اور ہم آشنا ہوئے، تو دوستوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو خطر ہے یہ ایک پریس کانفرنس سے یا ڈیمونسٹریشن سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ایک طولانی مشکل ہے، یہ بڑا عرصہ چلے گی۔ اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے جو قومیات کا وزن اٹھائے، قوم کو نا امیدی سے نکالے، مایوسی سے نکالے، حوصلہ دے، اور اس تھریٹ کو اور خطرے کو اپرچونٹی میں تبدیل کرے، قوم کو منظم کرے جو قوم بکھر گئی ہوئی ہے۔ لہٰذا واپس آئے، انہوں نے ہم سے تقاضا کیا تھا کہ ہم سے ہمارے بارے میں آپ چند قدم اٹھائیں۔ نمبر 1، لوگوں میں پاڑا چنار کے خطرے کے حوالے سے بیداری پیدا کریں، اطلاع دیں، سنسر کو توڑ دیں، ہماری حمایت لوگوں سے کروائیں، ہمیں ریلیف پہنچائیں، مدد پہنچوائیں، اور حکومت پر پریشر ڈالیں تاکہ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر ہماری باتوں اور مطالبات کو قبول کرے۔ یہ سلسلہ جب شروع ہوا، واپس آئے، علماء کو بلایا گیا۔ پہلی میٹنگ میں 47 کے قریب علماء تھے، دوسری میں 150 کے قریب علماء تھے۔ پاڑا چنار کا مسئلہ سامنے رکھا گیا کہ وہاں یہ مشکلات درپیش ہیں۔ پاڑا چنار کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ آ کے لوگوں کو پریزنٹیشن دیں۔ اس کے لیے پھر باقاعدہ مارگلہ ہوٹل میں ایک پروگرام رکھا گیا جس میں شیعہ، تجار، مخیر حضرات، وکلاء، بیوروکریٹس، علماء، زعماء، مختلف جو زندگی کے طبقات کے لوگ ہیں ان کو دعوت دی گئی، اور پاڑا چنار کے مسائل کے سامنے بھی رکھے گئے، اور ایک موومنٹ شروع ہو گئی پاڑا چنار کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سے پھر ڈی خان کے حالات کا پتہ چلا، پھر وہاں ہم لوگ گئے، دیکھا کہ وہاں کی صورتحال بدتر ہے پاڑا چنار سے بھی، لوگ شہر سے فرار کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، اور سستے داموں ان کی پراپرٹی بک رہی ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک قصبہ پرسی کا حالت ہے۔ وہاں گئے، لوگوں کو کہا سٹینڈ لیں، کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہاں پروگرام رکھا، عظمت شہداء کانفرنس رکھی تاکہ لوگوں کو مایوسی سے نکالا جائے اور حوصلہ دیا جائے، ہمت بندائی جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چیزیں جب دیکھتے ہوئے ہم نے پھر اسلام آباد میں ایک ورکنگ کمیٹی بنائی جس میں 5 دوست علماء میں سے تھے، 5 امامیہ آرگنائزیشن میں سے تھے، اور 5 لوگ ISO میں سے تھے، جس کا کام یہ تھا کہ پلاننگ کرے اور پورے ملک میں باقاعدہ پاڑا چنار، ڈی خان کے حوالے سے لوگوں تک
پیغام پہنچائے اور لوگوں کو منظم کرے اور ان کو ریلیف پہنچائے اور مدد کروائے، جس کے نتیجے میں 2008 میں پہلی مرتبہ شہید کی برسی کی گئی اور 25-30 ہزار افراد جمع ہوئے مشکلات کے باوجود، اور پاڑا چنار اور ڈی خان اور پاکستان کے مظلوموں کی فریاد اسلام آباد میں مدتوں بعد بلند ہوئی۔ ڈی خان میں اجتماعات ہوئے، پھر اس کے بعد پاڑا چنار کے مومن کے حق میں 1 ستمبر 2008 کو اہم ملکی شاہراہوں کو بند کیا گیا، ان کے راستے جو پاڑا چنار کے بند تھے احتجاج کرتے ہوئے، ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہوئے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک اہم شاہراہیں بند کی گئی۔ اس سے ہمیں ایک حوصلہ ملنا شروع ہو گیا کہ ہم منظم ہو کر کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی طرف سے رسپانس بھی تھا۔ ہم اسلام آباد میں ایک فیصلہ کرتے تھے، پاکستان پورے میں دوست اس کو عملی شکل دیتے تھے، تو ہر طرف سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ جب اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں جو آپ فیصلے کرتے ہیں، تو ہمیں فیصلوں میں شریک کریں۔ اور اس دوران مجلس وحدت علماء پنجاب بن چکی تھی، مجلس وحدت مسلمین علماء پنجاب، وقت علماء کا سیٹ اپ تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ جو ہو سکتا ہے اس کو انجام دیا جائے، پھر آہستہ آہستہ دوستوں کی مشاورت سے آگے بڑھا جائے، کیونکہ ایک سسٹم کی ضرورت تھی، ایک سسٹم ہی وزن اٹھا سکتا تھا اتنے بڑے اجتماعی اور قومی کاموں کا۔ شہید کے زمانے میں جو کام تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، تبلیغات کا سلسلہ رک گیا ہوا تھا، خط امام اور خط ولایت کے حوالے سے، ولایت فقیہ کے حوالے سے، نظریہ ولایت فقیہ کے حوالے سے بالکل خاموشی اختیار ہو گئی تھی۔ اور یعنی عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رابر کا خط، رابر کا نظریہ اجتماعیات اور قومیات کے حوالے سے لوگوں تک منتقل نہیں ہو رہا تھا۔ پریکٹیکلی پاکستان میں بسنے والی پاکستانی شیعہ قوم اور ملت کے درمیان اور رابطے کے درمیان رابطے نہیں رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت تھی اور یہ بھی ایک المیہ تھا۔ جو شہید کام کرتے تھے شیعہ سنی یونٹی کے حوالے سے، شیعوں کے درمیان وحدت کے حوالے سے، شیعوں کے عالمی اور بین الاقوامی اور ریجنل رول کے حوالے سے، وہ بھی آہستہ آہستہ محو ہوتا چلا گیا اور کمزور ہوتے چلے گئے ہم لوگ۔ تو جب یہ اقدامات ہم نے کیے، ہمیں حوصلہ بڑھا کہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کا کنونشن، پھر راستوں کا بند کرنا، پھر پاکستان پورے کے اندر ایک بیداری کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے، رابطہ مہم شروع ہو گئی، تمام اضلاع میں لوگ جانا شروع ہو گئے۔ اس سے لوگوں کا جو رسپانس ملتا تھا، ہمیں اس سے حوصلہ بڑھا کہ ہاں وہ خلا جو موجود ہے اس کو پر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا رسپانس، مل کر کام کرنے کا ایک ٹیم کی شکل میں تجربہ، اور جو ضرورت تھی معاشرے کے اندر شیعہ قومیات کے حوالے سے کہ ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو قومی اجتماعی ذمہ داریوں کا وزن اٹھا سکے اور احیاء کرے شہید عارف حسین الحسینی کے افکار کو، ان کے راستے کو، ان کے خط کو۔ اس لیے مجلس وحدت مسلمین بنائے گی اور پاکستان کی ملت کو ریلیٹ کرے سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ۔